کے مہمان. اسی لیے عرب میں جگہ جگہ بورڈ لگا ہوا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، کہ الحاج ضیوف الرحمان. کاش کی اس میں اور اتنا بڑھا دیتے، الحاج والمعتمر ضیوف الرحمان. حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان، رحمان کے مہمان. بہت اچھا ہوتا، بہت بہتر ہوتا اگر سعودی حکمراں اللہ کے مہمانوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے جو ان کے لائق تھا. وہ خود ہی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں کہ کیا اللہ کے مہمانوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. صرف ووٹ لگا کر کے ان کا استقبال نہ کرو. بہت اچھا ہوتا کہ حاجیوں کے ساتھ، عمرہ کرنے والوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا جو اللہ کے مہمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ابھی خود ہی سمجھ لو تم کو کہ کیا ہونا چاہیے. تو جب یہ اللہ کے مہمان دن کے بارے میں آیا، ان دعو ہو اجابو، جب یہ اللہ کے مہمان ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والے، تو اگر یہ دعا کریں گے تو اللہ قبول ہی کر لے گا، اور عمرہ کرنے والے بھی دعا کریں گے تو اللہ قبول ہی کر لے گا. اگر یہ دعا کریں گے تو اللہ قبول ہی کر لے گا، نہ ہی نہیں اس میں. وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اور اگر یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ انہیں معافی کر دے گا. غفر لو نہ کی بات. لیکن حاجی ہو یا معتمر، عمرہ کرنے والا حج بھی کرتا ہے اور پھر بارگاہ رسالت میں غلامانہ حاضری بھی دیتا ہے. یہی حال عمرہ کرنے والے کا بھی ہے، حج بھی کرتا ہے اور غلامانہ حاضری بھی دیتا ہے، اور اسے حکم ہے کہ آؤ ہمارے پاس. تو یہاں سے جو وفود حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی روانہ ہونے والے ہیں. کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں. تو ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو، حاجی صاحب سے کہاں جا رہے ہو، تو کہتے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نا. کچھ کہتے ہیں ہم کعبے کی طرف چل پڑے. لیکن اس شاہ کی بارگاہ کا معاملہ کچھ اور ہے. جو بارگاہ رسالت میں پروانوں کی طرح سے اپنی جان لٹانے میں لگے ہیں، ان سے اگر پوچھئے کہ آپ کہاں چل پڑے، تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم کعبہ جا رہے ہیں، ہم مکہ جا رہے ہیں، کبھی نہیں کہیں گے. ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں. یہ تھوڑی سی عشق و محبت کی بات ہے، وہ کہیں گے ہم مدینہ جا رہے ہیں. خود اعلیٰ حضرت سے بھی جب کسی نے پوچھا کہ آپ کدھر چل پڑے ہیں، اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھا، ابھی سفر میں نکلے گا تو کوئی پوچھنے والے تو پوچھیں گے کہ آپ کدھر چل پڑے، تو اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا. پوچھا اگر کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، سفر کے ارادے سے کھڑا ہونا یہ نہضت کہلاتا. جب ہم حج کی راہ چل پڑے، کسی نے پوچھا آپ کدھر چلے، تو میں نے کہا طیبہ چلا جا رہا ہوں. جا رہے ہیں حج کرنے، لیکن کہاں کہہ رہے ہیں، کہا طیبہ جا رہا ہوں. کعبے کا نام بھی نہیں لیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا. پوچھا اگر کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کیوں کہا، نہیں اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہتے، یہ کیوں کہا کہ طیبہ جا رہے ہیں. کہا یہ حج جو ہے یہ بھی حضور ہی کے طفیل میں ہونے چاہتا ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کراتی ہے. اصل الوصول حاضری اس پاک در کی ہے، کہ انہی کے طفیل میں حج ہوگا. اور جو کعبے کا کہہ رہے نام نہیں دیا تو کعبے کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ہوتے کہا خلیل بنا کعبہ و بنا لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. حضرت خلیل کہاں ہوتے جو معمار کعبہ.
اور کعبہ کہاں ہوتا, مینا کہاں ہوتا اگر حضور نہ ہوتے. یہ زمین آسمان لولا لما خلقت الافلاق, آپ ہی کی وجہ سے تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے حرمین طیبین میں حاضری ہوتی ہے حجاج کی بھی اور معتمرین کی بھی. لیکن مکے میں آپ کو دیوانگی دکھائی دے. وہ بیچارہ کہیں چکر لگا رہا ہے, کہیں اکڑ کے چل رہا ہے, کہیں دوڑ بھاگ کر رہا ہے, کہیں کنکر مار رہا ہے. یہ سب دیکھے گا کوئی تو کیا کہے گا. ہمیں اس زمین پہ اکڑ کے چلنے کا حکم نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا فَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اس زمین پہ آپ اکڑ کے نہیں چل سکتے. کیوں اکڑ کے آپ چلیں گے؟ شیخی میں بطرا وریا الناس, شیخی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ترم خواہ ہیں. کیوں اکڑ کے چلیں گے؟ اکڑ کے چلنے سے نہ آپ پہاڑ کی بلندی کو پہنچیں گے, نہ سینے زمین کو چاک کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو اس زمین پہ اکڑ کے چلنے کا حکم نہیں ہے. لیکن اب حضور نے وہاں فرما دیا کہ تھوڑا سا تم لوگ اکڑ کے چلو خانہ کعبہ کے سامنے, جسے رمل کہتے ہیں, وہاں کی اصطلاح میں اس کو رمل کہتے ہیں. 3 چکر میں اکڑ کے چلتے ہیں. خانہ کعبہ کے سامنے. لیکن یہ صرف بتا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں اور اس کے بندوں کی خدمت گزار رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ہمارے دین سے ہم کو ہٹانا چاہے تو ہم اس کے لیے یہ ہے جو اکڑ کے چل کے بتاتے ہیں, کھڑے ہیں اس کے سامنے. اصل میں جب مدینے سے لوگ آئے تھے تو مدینے کے بخار نے انہیں تھوڑا کمزور کر دیا تھا. تو اس وقت مکہ کے کافروں نے کہا کہ یہ لوگ کمزور ہو چکے ہیں, اگر آپ جنگ ہوئی تو ہم ان کو فتح حاصل کر لیں گے. جب گوشِ نبوت میں یہ بات پہنچی کہ جسم کی کمزوری کو ان لوگ روح کی کمزوری سمجھ رہے ہیں, تب اپنے غلاموں کو حکم دیا تھا مومنانہ چالی نے چل کے بتاؤ تو اکڑ کے چلو. اس وقت سے اب چل ہی رہا ہے. پھر جب مومن چلے ہیں اکڑ کر, اب تو لوگ پھدکتے ہیں یہ نہیں ہے بابا. لکھا ہے کہ سینہ باہر کر لو, چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لو, تیز چلو جیسے بہادر چلتے ہیں. فوج کو دیکھا نا چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کے سینہ, وہ جو ایسے بات ہے وہ نہیں ہے بابا. مولوی بھی ایسے بتاتا ہے یہ کرتے ہیں. یہ ڈولی لے کے چلنا نہیں ہے, بہادروں کی چال چلنا ہے, شیروں کی, وہ ہے رمل. تو اس کو بیچارے خود ہی کچھ معلوم نہیں کیا بتائے گا. پیر خود ہی کو محتاج زیارت کس کی کرے. تو اکڑ کے چل رہا ہے, وہ بھی خانہ کعبہ اللہ کے گھر کے سامنے, اور اسے ثواب مل رہا ہے. تو کہیں کہیں یہ ضروری ہے, ورنہ یہاں اکڑنا اکڑنا ہے. جو اکڑ گیا وہ اکڑ گیا. لیکن اگر کہیں ضروری ہو تو وہ بھی ضروری ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, وہ بھی حج دکھاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مکے میں دیوانگی دکھائی دیتی ہے. کہیں چکر لگا رہا ہے, کہیں اکڑ کر کے چل رہا ہے, کہیں دوڑ بھاگ کر رہا ہے, کہیں کنکڑ مار رہا ہے. یہ سب کرتا ہے حاجی. اور مینا میں جب تک کنکڑ ہی تو مارتے ہیں. 70 کنکڑیاں لے کر کے جاتے ہیں, 10 کو مارا, 11 کو مارا, 12 کو مارا. مارتے ہی رہتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے شیطان کو مارنا. شیطان جتنا اس دن ذلیل ہوتا ہے جس دن مارا کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوتا. مارتے ہیں اس کو پتھر, ہے تو پتھر, لیکن کیا کہتے ہیں رمی چمار. رمی مانے مارنا, رمی پتھر. شیطان کو کنکری مار رہے ہیں, اب تو پتھر کو مار رہے ہیں. لیکن اس پتھر کو نسبت شیطان سے, نسبت بڑی چیز ہے. یہیں سے نسبت سمجھ لینا کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ اس پتھر کو نسبت شیطان سے, لہذا وہ لگتی کنکڑی پتھر پر مار لگتی شیطان کو. اور خانہ کعبہ کو نسبت خدا سے ہے, جو گھر سے پاک ہے اس کے لیے گھر نہیں ہے, لیکن نسبت خدا سے ہے کہ میرا ہے, لہذا اب اس گھر کی عظمت نہ پوچھو, سارا جہاں اس کی طرف منہ کر رہا ہے. اس کو رحمان سے نسبت ہوگا, بہت بڑی چیز ہے نسبت. خیر میں جو بتا رہا تھا کہ مکے میں آپ دیکھیں گے تو دیوانگی دکھائی دے گی, اور جتنی دیوانگی وہ اچھا ہے. کہنے والوں نے کہا بہت اچھا کہا ہے, وہ کہتے با خدا دیوانہ باشی. جہاں خدا کی بات ہو, حج کی بات ہو, دیوانے ہو جاؤ. تو وہاں دیوانگی دکھائی دیتی ہے. کہیں کہیں تو دیوانگی کی دعا کی گئی ہے, اور فرزانگی سے توبہ کی گئی ہے. بہت زیادہ عقل والے مت بنو.
کچھ لوگ عقل کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ٹھیکہ لے لیا عقل کا کہ عقل ہمارے ہی پاس ہے، دیوان کی کہیں ضروری ہے. خود اقبال نے بھی کہا ہے کہ خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اے مولا مجھے اپنی یاد میں پاگل بنا دے، میں تجھے اتنا یاد کروں کہ لوگ دیکھ کے کہے پاگل پاگل نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں اذکر اللہ حتی یقول مجنون، اللہ کو اتنا یاد کرو اتنا کہ لوگ دیکھیں تو کہے پاگل آدمی ہے. پوری بات اس کی کر دو، وہ کہتا ہے عطا اسلاف کا سوزے دوروں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. وہ کہتے ہیں کہ اے مولا جو ہمارے بے شرف جنون ان کے اندر تھا وہ ہم کو دے دے، سوزے دوروں کر، ان کے اندر کا سوز ہمیں دے دے. شریک زمرہ لا یحزنوں کر، اے اللہ جن بندوں کو تو نے کہا کہ ان پر کوئی غم نہیں، ہم کو ان میں داخل کر دے، ان بندوں میں ہم کو بھی داخل کر دے. کہا خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، کہا بہت زیادہ عقل کی بات کر چکا ہوں، بہت زیادہ عقل بنا ہوں، ابھی عقل سے بھی توبہ کر رہا ہوں. خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مجھے جنون عطا کر اپنی راہ میں. تو یہ کہیں کہیں جنون ضروری ہوتا ہے. جیسے دنیا کے پیچھے کوئی بہت زیادہ پڑ جاتا، کہتے ہیں دنیا کا مجنون ہے. جو آدمی دنیا کے پیچھے بہت پڑ جاتا ہے، رات دن سب ایک کر دیتا ہے، کہتے ہیں دنیا کا مجنون ہے. اسی طرح جب رات دن اللہ کی یاد میں لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ دین میں مجنون ہو گیا. تو کہیں کہیں ضروری ہے. تو مکے میں آپ دیکھیں گے کہ حاجی جو ہے کچھ ایسی باتیں کر رہا کہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ مجنون ہے، اور وہاں ہونا چاہیے. لیکن جب مدینہ منورہ کی حاضری ہو تو وہاں بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اب بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر زور سے آپ وہاں بولے بھی تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارا سب برباد نہ ہو جائے. بہت سنبھل رکھ کے رہنا بابا، وہ لڑائی جھگڑا تو جانے دیجیے، اور تو میں کو بالکل چھوڑ دیجیے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا با خدا دیوانہ باشی، با محمد ہوشیار. جب بارگاہ جلالت میں حاضری ہو رہی ہے دیوانگی کے ساتھ جاؤ، لیکن جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ ہوشیار ہو. یہاں زور سے آواز بھی ہوئی، آپ کی زور سے نکلی تو اعمال برباد ہو جانے کا خطرہ ہے. بہت اہتمام کرنا. ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نہ سکتا، نفس گم کردنی آئے جنید و باعث. جب آپ مدینے کی حاضری دیتے ہیں بہت ادب چاہیے. یہ بارگاہ بے کس پناہ ایسی ہے، یہ ایسی ادب کی جگہ ہے کہ ہے تو آسمان کے نیچے لیکن مرتبے میں عرش سے بھی اوپر ہے. نیچے ہے لیکن عرش سے مرتبے میں اس سے اوپر. دنیا کا وہ خطہ جو سب سے زیادہ محترم ہے اور سب سے زیادہ پیارا ہے وہ ہے جہاں حضور آرام فرمائے. اس جگہ کے بارے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. سب سے پاک جگہ جہاں حضور آرام فرمائے، اونچی سے کیسے. آپ کہیں کہ نیچے رہ کے بھی کوئی چیز اونچی اوپر ہوتی ہے بابا، اور اوپر رہ کے بھی کوئی چیز نیچی ہوتی ہے بابا. بتاؤ آپ کی کھوپڑی چلی میں بھروں نہیں میں موتی ہوتا ہے. بلبلا اوپر 2 پیسے کی قیمت ابھی ابھی ٹوٹ جائے گا. ہستی اپنی ہوا کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی. ہماری ہستی کیا ہے؟ بلبلے جیسی ہے، نہیں ہوگے. پانی کا بلبلا ہے تو اوپر لیکن کوئی قیمت ہے اس کی، اور موتی جو ہے. اسی لیے ایک عیسائی میں ایک مسلمان میں تھوڑی سی بحث ہو گئی، ہوتی رہتی ہے بین المذاہب، گفتگو ہوتی رہتی ہے. ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ سے بات کرتے ہی رہتے ہیں، یہ بحث ہوتی رہتی ہے. تو اس نے کہا دیکھو ہمارے پیغمبر جو ہے دوسرے آسمان پر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اور تمہارے پیغمبر دیکھیے کہ وہ زمین کے نیچے آرام فرما. تو آپ بتاؤ کون اوپر ہے کون نیچے؟ دیکھو کوئی اوپر نیچے والا حساب لگایا. تو اس نے کہا کہ اس پر میں صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ زیر دریا دور شبت بالا حباب ناتواں مصطفیٰ زیر زمین عیسیٰ یہاں پر آسماں. ایک شعر سے پڑھا اس نے پاؤں چوم لیا. زیر دریا دور شبت، دریا کے نیچے ایک موتی ہے، اوپر ایک کمزور بلبلا ہے. عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آگے جو ہے کیا بتاؤں کیسے ہے وہ حضور موتی ہے. تو الحمدللہ یہ سب قافلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جائیں گے، آئیں گے. جانے والوں کو بھی مبارکباد، آنے والوں کو بھی مبارکباد. اور بیچارے جو جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور نہیں جا سکے ایسے بھی ہیں، ایک دم تیار بیٹھے. کوئی مرض لاحق ہو گیا یا موت آ گئی، ایک دم تیار ہے. اب وہ انشاءاللہ آج کرتے ہی رہیں گے، ایک دم تیار تھے، اب وہ کرتے رہیں گے ہمیشہ. شاید صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یوں ہی ہوا ہے. مولانا آئے بالکل تیاری تھی. ابھی سفینے میں کشتی میں بیٹھنے کی، جہاز میں بیٹھنے کی نوبت نہیں آئی تھی. اس سے پہلے جو وقت اجل آ گیا، موت کا وقت آ گیا.
کا کہنا اس حاجی کا جس اسراء میں جس نے جان دے دی. بڑی اچھی بات کہی کہنے والے نے اس موقع کے لیے. قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں. مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں. اب ان کا حج بھی ہوتا رہے گا, حاضری بھی. اللہ سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب کرے, سب کا حج اور عمرہ قبول کرے, سب کو سلامتی سے لے جائے سلامتی کے گھر میں, اور سلامتی کے ساتھ سب کو واپس لائے جب وہ وطن آئے. وہ سارے جہاں کی سلامتی کے لیے دعا کریں, اللہ اسے قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.